السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے بارے میں بات کریں گے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختصراً آپ کو بتائیں گے۔ اسلام کی تاریخ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید 1400 سال پرانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا اور ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو مختلف گناہوں میں الجھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کو الجھا سکتے ہو ماں سوائے ان لوگوں کے جو میرے خاص بندے ہیں یا جن کو میں نے چن لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو بہکاتا ہے، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی ملکیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو۔ 7صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان کے والد عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ان کے دادا عبد المطلب مکہ کے معزز رہنما تھے اور خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے پاس تھیں۔ خانہ کعبہ جو دنیا کی قدیم ترین یا پہلی عبادت گاہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی مکہ میں موجود تھی۔ اسے اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعریف میں ایک ڈرامائی موڑ آیا جب حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب نے اسے عارضی طور پر غائب کر دیا۔ تاہم خدا کے منصوبے کے مطابق صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آثار دوبارہ پائے، جنہوں نے خدا کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیا اور مکہ شہر کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور خانہ کعبہ کی اصل اہمیت بھلا دی۔ مکہ کے لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی اور اس مقدس جگہ کی اصلی روشنی پتھروں اور لکڑی کے بتوں کے درمیان مدھم ہو گئی۔ تاہم خانہ کعبہ خاموشی کے ساتھ وقت کا گواہ بنا رہا۔ اسی میں بیرونی تبدیلیاں آئیں، کبھی مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا، کبھی احتیاط سے مرمت کی گئی، لیکن ابتدا سے ہی یہ مقدس مقام ایک مستقل عنصر کے طور پر قائم رہا۔ اسی دوران دوسرے نبی جیسے یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مختلف زمینوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے تاکہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تاہم ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو ان پیغامات کی مخالفت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے عوامی اقدامات نے ان کے زمانے کے مذہبی رہنماؤں اور رومی حکام کو بھی ناراض کیا، یہاں تک کہ ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا اسے تلاش کرو اور گرفتار کرو۔ جی ہاں، جیسا کہ یہ کافی نہیں تھا، یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے ان کی مخبری کی اور ان کے ٹھکانے کا پتہ بتایا۔ مجھے معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، میرے ساتھ چلو۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ نے گرفتار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلد بازی میں سزا دی گئی، ان کو مصلوب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت مصلوب کرنا ایک عام سزا کا طریقہ تھا۔ تاہم اللہ جو وقت اور مقام سے آزاد ہے، مادی قوانین اور کسی بھی محدودیت سے مبرہ ہے، اس نے ایک منفرد منصوبہ بنایا۔ اس ہنگامے اور انتشار کے درمیان اللہ نے ایک زبردست معجزہ انجام دیا جس نے تاریخ کے دھارے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کسی اور پر ڈال دی گئی اور حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ممکن ہے کہ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلیب پر چڑھایا گیا ہو، وہ دراصل یہودا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ الہی معجزہ غلط شناخت اور اس کی خیانت کی صحیح سزا کے طور پر ہوا۔ عام عقیدے کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا، بلکہ ایک گردار کو مصلوب کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک منفرد مقدر دیکھا گیا تھا۔ انہیں ایک نامعلوم جگہ میں رہنا تھا جب تک کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہ آئیں۔ یہ حیرت انگیز کہانی ان کے واپس آنے کی تمنا کی بنیاد رکھتی ہے جو آج تک جاری ہے۔ یروشلم میں ان غیر معمولی اور دلچسپ واقعات کے 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے میدان میں داخل ہوئے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے انبیاء ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت آدم اور حوا سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تمام انبیاء نے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لوہا نرم کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف معجزات ظاہر کیے، تاہم ان کی پیدائش سے پہلے بھی معجزات شروع ہوئے، کیونکہ مکہ میں ان کی پیدائش سے چند ماہ قبل کچھ غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔